موجود ہوں اسلام آباد کے ڈی چوک اور چائنا چوک میں۔ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ سیکیورٹی کتنی ہائی الرٹ ہے اور مختلف جگہوں پر اب یہ بیریکیڈز وغیرہ اور رکھے گئے ہیں، رکاوٹیں رکھی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں ڈی چوک کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ آج اور کل یعنی 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے کونسل آف ہیڈ آف اسٹیٹ کا 23واں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو وزراء اعظم ہیں وہ شریک ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ شریک ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بیلاروشین وزیر اعظم اور روس کے وزیر اعظم، چینی وزیر اعظم وہ آئے ہیں، اور اول سینئر نائب صدر ایران کے وہ اس میں شریک ہوں گے۔ تو اس حوالے سے تو اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے، مگر سب سے اہمیت اور اہم اعلان پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ روز پہلے آیا تھا، اور انہوں نے آج کے دن یعنی 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے اوپر ایک احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ حالانکہ اس ہفتے میں 2 مرتبہ احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی، گزشتہ ہفتے ڈی چوک کے اوپر گرما گرمی ہوئی تھی اور پی ٹی آئی کے کارکنان آئے تھے اور پولیس کے ساتھ ان کا بہت بڑی ان کا کلیش ہوا تھا، جھڑپ ہوئی تھی، آنسو گیس کے جو شیل برسائے گئے تھے ان کے اوپر، اور یہ جو ڈی چوک اور چائنا چوک کا اور بلیو ایریا جو تھا وہ میدان جنگ بن گیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ایک افواہ پھیلی، ایک خبر پھیلائی گئی کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو اڈیالہ جیل میں شاید زہر دے دیا گیا ہے، ان کی حالت تشویشناک ہے، جس کے بعد 3 اکتوبر کو ان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی اور 20 اکتوبر تک یہ پابندی نافذ الامر رہے گی۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے احتجاج کی کال دی اور یہ مطالبہ کیا حکومت سے کہ پابندی ہٹائی جائے اور عمران خان کے معالجین، ان کے رہنما اور دیگر اہم جو فیملی ممبرز ہیں ان کی ملاقات کروائی جائے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے۔ اگر یہ نہ ہوا تو وہ احتجاج کریں گے ڈی چوک میں، اور بے شک جتنے بھی مہمان آئے ہم یہاں پر ڈی چوک میں اکٹھے ہوں گے، جس کے بعد ایک الارم بیل بجنے لگی جو ایوان اقتدار میں اور بڑے بڑی جگہوں کے اوپر، اور یہاں پر حکومت تقریباً ہل کر رہ گئی۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مہمان اس وقت پاکستان میں ہیں، وہ کسی پارٹی یا کسی جماعت یا کسی فوج یا کسی پولیس کے مہمان نہیں ہیں، پاکستان کے مہمان ہیں، ریاست ہے پاکستان کے، اور اگر کچھ بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کی یہ بے عزتی ہوگی۔ تو اس کے پیش نظر 2 روز پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو ٹیلی فون کیا اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما یا کچھ سینئر ڈاکٹرز جو پیمس سے ان کا تعلق ہوگا اور عمران خان کے ذاتی معالجین کے ہمراہ انہیں اڈیالہ جیل بھجوایا جائے گا، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی، ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اور پھر پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کو بتایا جائے گا کہ وہ بخیریت ہیں اور عافیت سے ہیں اور انہیں کوئی زہر نہیں دیا گیا۔ آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم نے پمز اسپتال کے سینئر ڈاکٹر سے اور انتظامیہ کے جو آفیسرز ہیں ان سے پوچھا کہ کیا وزارت داخلہ کی جانب سے، وزیر داخلہ کی جانب سے، یہ وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی احکامات موصول ہوئے ہیں، کوئی پمز کے ڈاکٹرز کی جو ٹیم اڈیالہ جیل جا رہی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ابھی تک ہمیں کوئی ڈائریکٹیو موصول نہیں ہوا، تو لہٰذا اس بات پہ تو سب کلیئر ہیں کہ ابھی تک پمز اسپتال کے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل نہیں گئی، کیونکہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا اور نہ ہی کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا سکا ہے۔ دوسری جانب سی ای او شوکت خانم اسپتال عاصم یوسف، وہ عمران خان کے ذاتی معالج بھی ہیں، وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی معالج ہیں، مگر ابھی تک انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ وفاقی حکومت کی ایما کے اوپر پنجاب حکومت اور جیل خانہ جات نے عمران خان کے ساتھ 18 یا 20 اکتوبر تک تمام تر جو ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے، تو لہٰذا انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی اندر۔ لہٰذا محسن نقوی صاحب نے 2 روز پہلے یقین دہانی کروائی تھی، مگر ابھی تک اعلامیہ
یا کوئی حکم جاری نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا سکتے۔ تاہم ایک بیان اس وقت زلفی بخاری کا گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے اور ہم نے اپنا پروٹیسٹ کال آف کر دیا ہے صرف اور صرف پاکستان کی خاطر، پاکستان کی عزت اور غیرت کی خاطر، کیونکہ یہاں پر مہمان موجود ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انتشار ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو۔ تو لہٰذا ڈی چوک میں اس وقت بہت خاموشی ہے، بالکل امن ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک امن رکھے۔ اور یہاں پر کسی قسم کی بھی ناخوشگوار واقعہ کی ابھی تک اطلاع نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے جو پروٹیسٹ کی کال تھی وہ واپس لے لی تھی، اور اس یقین دہانی کے اوپر کہ ان کے معالجین کی ملاقات کروائی جائے گی، ابھی تک ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اور اس کے اوپر اسی وقت تک جب میں فائل کر رہا ہوں اپنی سٹوری، تو ابھی تک کوئی حکم پمز اسپتال کو یا اسلام آباد کے چیف کمشنر کو نہیں دیا گیا، نہ ہی کوئی راولپنڈی کی انتظامیہ یا پولیس کو اس حوالے سے کوئی ڈائریکٹو جاری کیا گیا ہے۔ لہٰذا اچھی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے۔ اس وقت ایس سی او کی کانفرنس کے کچھ مہمان، زیادہ تر مہمان آ چکے ہیں، ایک دو مہمان رہتے ہیں، اور آج سے ہی یہ کانفرنس شروع ہو چکی ہے، کل بھی جاری رہے گی۔ تو لہٰذا اس موقع کا اوپر اگر پی ٹی آئی نے اپنے احتجاج کی کال واپس لی ہے تو وہ قابل تحسین ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے پی ٹی آئی کے اعلیٰ قیادت کے اوپر زور دیا تھا کہ وہ احتجاج کی کال واپس لیں، کیونکہ یہ ملک کی عزت کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی میں سینس پریویل ہوئی اور انہوں نے اپنی جو احتجاج کی کال واپس لے لی ہے، اور اپوزیشن کی جماعتیں اور دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی، وہ بھی اسے قابل تحسین قرار دے رہے ہیں۔ تاہم گزشتہ روز ایک خبر آئی تھی کہ پی ٹی آئی نے کہ کچھ حماد اظہر جو پنجاب پی ٹی آئی کے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم جو جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے از خود احتجاج کی کال دی تھی، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کو ڈرانا تھا، انتظامیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانا تھا کہ وہ خوف میں مبتلا ہو کر وہ اجازت دیں معالجین کو اڈیالہ جیل میں لے جانے کے لیے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ صورتحال کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے جو وزراء اعظم ہے وہ پاکستان میں ہے، سنٹرل ایشین ممالک کے وزیر اعظم، اور اس کے علاوہ چینی، روسی وزیر اعظم اور ایران کے، تو ان کے اس موقع کے اوپر اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، انتشار پھیلتا ہے، تو پاکستان کی بے عزتی ہوگی۔ تو لہٰذا اس تمام تر صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے حکومت کو، شاید ہم اگر کہیں کہ بلیک میل کیا کہ ان کے مطالبات مانے جائیں، تو لہٰذا ان کا یہی ایک مطالبہ تھا جو کہ بظاہر میڈیا کے اوپر مان لیا گیا ہے، مگر اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔